بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شاہد خاقان عباس صاحب اس وقت عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور مسلم لیگ نون کے صدر بھی رہ چکے ہیں، کئی بار وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ پاکستان کی سیاست کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے اور ان سے ذرا روٹین سے ہٹ کے پروگرام کر کے پاکستان کے ریئل جو مسائل ہیں ان کو جانچنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پرابلم جو ہیں وہ سٹرکچرل ہیں یا کہ لوگوں میں غلطی ہے یا نظام میں غلطی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، لوگوں میں تو کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں پہ تو کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ لوگ ہی غلط ہیں، پھر تو ملک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ خرابی اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو خرابی بڑی بنیادی ہے اور وہ آئین سے انحراف ہے۔ یہ بات ہمیں اکثر سمجھ نہیں آتی۔ میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میری زندگی پہ آئین کا کیا اثر ہے۔ غریب آدمی سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو کھانا چاہیے، مجھے آئین نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کسی بھی ملک کے نظام کو جب دیکھیں گے تو اس ساری معیشت کی بنیاد، فلاح کی بنیاد، ترقی کی بنیاد وہ آئین ہوتا ہے، ایک نظام ہے جس سے ملک چلے گا۔ اگر وہ بنیاد نہیں ہوگی تو پھر آپ کی جب بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے عمارت نہیں بنتی۔ یہی کیفیت ہماری بھی ہے کہ ہم نے آئین بنا لیا 73 میں۔ اس سے پہلے ہم نے جو 50 کا اشرہ تھا اس کے اندر میرا کوئی 3 یا 4 دفعہ آئین بنانے کی کوشش کی، شاید ایک بنا بھی، لیکن وہ کچھ چل نہ سکا۔ ہم نے نظام بھی آزما لیے، صدارتی کیا، مارشاء اللہ بھی لگے، یہ اپنا پارلیمانی نظام بھی کیا، ہائیبریڈ بھی کیا، اب ہائیبریڈ پلس الحمدللہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں چلے گا، کیونکہ نظام بڑا واضح ہونا چاہیے کہ کس کے پاس کیا اختیارات ہیں، کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جمہوریت کی بنیاد، کسی بھی آئین کی بنیاد، حکومت کے نظام کس طرح بنتا ہے اس پر ہوتی ہے۔ وہ بنتا ہے الیکشن سے۔ آپ کی جو پہلے الفاظ ہیں آئین کے اندر یہی ہے کہ عوام کی مینڈیٹ سے منتخب ہوئے اراکین جو ہیں انہوں نے ہی آئین بنایا ہے اور انہی سے یہ ان کی بات وہاں سے آگے چلتی ہے۔ تو ہم الیکشن میں گڑبڑ کر لیتے ہیں، ہر الیکشن میں۔ کبھی کسی کو لانا ہوتا ہے، کبھی کسی کو ہرانا ہوتا ہے، کبھی کسی کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی کو کمزور کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے نظام میں 73 کے بعد کی بات کرتا ہوں، اب اس کو بھی 52 سال ہو گئے، ہم نے ہمیشہ یہی کیا ہے اور ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ ناکامی پہ ناکامی کی ایک داستان ہے۔ دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں نظام کے ساتھ، اور نظام کو بننے میں وقت لگتا ہے، کیونکہ آخر انسان ہی ہے نا۔ آپ جب ان انسانوں کو ہی ختم کر دیں گے، یعنی وہ لوگ ہی نہیں رہیں گے۔ اگر آپ چوروں کو لے آئیں گے، کمزور لوگوں کو لے آئیں گے، نااہل لوگوں کو لے آئیں گے، کرپٹ لوگوں کو لے آئیں گے، تو پھر آپ توقع یہ رکھیں کہ جمہوریت چلے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ہمیں ایک بڑا شوق ہے ہمارے ملک میں کہ کس نے کیا، نیب بناتے ہیں، ایف آئی اے ہے، ڈھونڈتے رہتے ہیں، کمیشن بنتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ آخر کیا کس نے؟ کیا سب نے۔ جب سب نے کیا تو پھر چھوڑیں کہ ڈھونڈنے کو کس نے کیا کیا ہے، آگے کی طرف دیکھیں، ماضی کی غلطیوں کو دیکھیں، ان سے سبق لیں اور آگے چلیں۔ اس لیے میں آج جو حالات ہیں، ابھی ایک فلائٹ پہ آ رہا ہوں، اب سیدھا آپ کے یہاں آ رہا ہوں، 2 افراد میرے ساتھ بیٹھے تھے اور جس مایوسی کا اظہار انہوں نے کیا، اب میں کیا بڑی خوفناک باتیں تھیں۔ بالکل عام آدمی تھے، میں ان کو نہیں جانتا، مجھے وہ ایک سیاسی حیثیت سے جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی امید ہے؟ یہ لوگ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ اکنامک انڈیکیٹرز تو وہ کہتے ہیں بہتر ہو رہے ہیں سارے۔
کون کہتا ہے؟ حکومت جس ملک کی ترقی منفی ہو وہ اس کے اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہوئے ہیں. نیگیٹو گروتھ ہے آپ کی معیشت کمزور ہو رہی ہے بڑھنے کے بجائے. روزگار کے مواقع نہیں ہیں, کاروبار نہیں ہے, ہر روز آپ نیچے جا رہے ہیں. یہ بات وہ کرتے ہیں جن کو اکانومی کی کوئی سمجھ نہیں ہے, اور اس حکومت کو کوئی اکانومی کی سمجھ نہیں ہے. آپ کو جب حالات اتنے بگڑ جائیں آپ کو بنیادی اصلاحات کرنی چاہیے, اس کے بغیر نظام درست. جی مثلاً ہر چیز بنیادی اصلاحات سے کیا مراد ہے؟ بنیادی اصلاحات کے نظام کو ایک نظام ناکام ہو گیا مکمل طور پہ بدل دیں. معیشت کا نظام گورننس کے نظام سے جڑا ہوتا ہے. گورننس کا نظام آپ کے باقی جو نظام ہے, پولیس کا نظام ہے, کس طرح صوبے بنے ہوئے ہیں, کس طرح صوبے چل رہے ہیں, رشتے کے آپس میں اداروں کے, یہ سب نظام جو یہ ختم ہو گیا. آپ پولیس کو دیکھ لیں. میں اس دن ایک بات کی, کافی لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. میں نے کہا جی ایک پاکستان میں کامیابی ہمیں حاصل کی ہے ان پچھلے, میں 18 کے بعد 18 ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا, ایک چینج کا وقت تھا جب پاکستان کی جو زوال تھا, اس سے پہلے بھی زوال تھا, میں معذرت سے کہتا ہوں, لیکن وہ اس کی رفتار بڑی کم تھی. 18 سے رفتار بہت تیزی سے, اس کی رفتار میں دگنی تگنی قیمت تیزی آ گئی. تو جو تو میں نے کہا کہ ایک یہ معاملہ ہوا ہے کہ سفارش ختم ہو گئی ہے, اور یہ حقیقت ہے. آپ کسی سے سفارش کرانے کام نہیں ہوگا, پیسے سے کام ہوتا ہے. آپ جو مرضی ہو, آپ وزیر ہوں, وزیر اعلیٰ ہوں, وزیر اعظم ہو, آپ کر کے دیکھ لیں, میں آپ کو پیسے سے کام کرا دوں گا جو وہ نہیں کرا سکیں گے. یہ 2018 کے بعد سے 18 کے بعد سے یہ بات بہت بڑھ گئی ہے. یعنی کرپشن جو ہے نظام میں بہت بڑھ گئی ہے, اور خاص طور جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر یہ ایک فطری بات ہے کہ یہ چیز بڑھ جاتی ہے. اچھا, الیکشن فری اینڈ فیئر تو ایک مرتبہ ہوا تھا, کب؟ اس کے نتیجے میں تو ملک ٹوٹ گیا. اس کے نتیجے میں نہیں ٹوٹا, اس الیکشن کے رزلٹ کو نہ ماننے سے ٹوٹا ہے. ٹھیک, آپ نے اس کو بھی ریک کیا نا, آپ نے نہیں مانا. ایک آدمی کے پاس میرا 83 سیٹیں تھیں, 83 تھیں یا 73 تھیں, مجھے یاد نہیں ہے, اور ایک کے پاس 150 152 تھیں. اور آپ یقین کریں کہ اب جب ہم پڑھتے ہیں مجیب الرحمان کی باتیں تو محب وطن تو وہ نظر آتا ہے. حقیقت بات کر رہا ہوں. جو 18ویں ترمیم نے آپ نے صوبوں کو دیا ہے, اس کا تو 10واں حصہ وہ نہیں مانگ رہا تھا, اور وہ حق کی بات کر رہا تھا, اور محب وطن تھا. میں پہلے بھی میں بتایا تھا, میرے ایک والد کے کزن تھے, بہت قریبی چچا کی طرح تھے ہمارے, تو وہ وہاں پر فوجی سروس میں تھے, اور وہ ایم آئی کے ہیڈ تھے, جو لوکل ایم آئی ہوتی ہے وہاں پر تھے, انفینٹری کے 2 ستارہ جرت بھی جیتے تھے, مشہور آدمی تھے فوج میں. تو میں نے ان سے پوچھا, وفات سے ان کی اللہ نے بڑی عمر دی, کوئی 91 سال وہ زندہ رہے. تو میں نے ان سے پوچھا آخری وقت, انہوں نے کہا کہ یار میں مجیب الرحمان محب وطن آدمی تھا. وہ انہوں نے بتایا پلٹن میدان کے جلسے سے پہلے ان کی بات ہوئی مجیب الرحمان سے, روز ہوتی تھی, ایک ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا کہ UDI نہیں کرنا آپ نے, ہم یہ چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اگلے دن میں جلسے میں موجود تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. میں نہیں سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان جو اب پاکستان ہے اس کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا جلسہ کر سکے. وہ کہتے ہیں ہمارا اندازہ تھا کہ 11 لاکھ آدمی ہیں, یعنی یہ حکومت کا اندازہ تھا, ماشاء اللہ کی حکومت کا اندازہ تھا کہ 11 لاکھ آدمی ہیں, اور ہر آدمی کی نعرہ تھا کہ UDI ہو چاہیے. ہر پولیٹیکل لیڈر, مکتی بانی کے لوگ, اسٹوڈنٹس جو عوامی لیگ کی بنیاد تھی, اس اسٹیج پہ آئے اور کہا مجیب الرحمان کو کہ UDI, لیکن اس نے نہیں کیا. یعنی اس وقت بھی وہ بات پاکستان کی کر رہا تھا. اچھا, یہ حقیقت ہے, یہ تاریخ حصہ ہے, میرے کہنے سے نہیں ہوگا. پلٹن میدان کے جلسے میں اگر وہ UDI کا نعرہ لگا دیتا, UDI ہو جاتا.
اچھا، اب موجودہ جو کرائسس ہے وہ آئین پہ عمل درآمد نتیجے میں حل ہو جائیں گے یا کہ آئین کو بدلنا پڑے گا؟ آئین بدلنے بالکل، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی آئین ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ سیاستدان سمجھتے ہیں، جوڈیشری سمجھتی ہے، فوج سمجھتی ہے، کاروباری لوگ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے، ایک آئینی کمیٹی بنا لیں اور وہ آئین کو درست کر لیں۔ دو بھی نظام میں خرابی ہیں۔ نہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ آئین میں خرابی ہے یا کہ نظام آئین میں کی خرابی؟ امپلیمنٹیشن میں خرابی ہے، آئین کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئین دیکھیں، آئین ایک زندہ لائیو ڈاکیومنٹ جسے کہتے ہیں، زندہ ایک دستاویز ہوتی ہے، وقت کے ساتھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، کرنی چاہیے، کرنی پڑتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، تو وہ آپ ضرور کر لیں، لیکن پھر جو بھی بنائے اس پہ امپلیمنٹیشن کر لیں۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی وہ حکمران بھی ہوتے ہیں۔ نہیں، عوام کی بات آپ نے مانی کب ہے؟ اچھا، اگر آپ عوام کی بات مانتے تو پھر ملک میں خرابی ہوتی تو عوام کا قصور تھا۔ عوام نے تو ہمیشہ فیصلہ دیا ہے۔ آپ یقین کریں، جتنے شعور رکھنے والے لوگ ہمارے ہیں سیاسی طور پہ، شاید ہی کسی ملک کے اندر ہوں، تعلیم کی معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن لوگ شعور رکھتے ہیں، آپ ان کے شعور کی نفی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں کچھ نہیں پتہ، میں جانتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ 3 فیئر الیکشن کرا دیں گی، ملک چل پڑے گا۔ یہ ہم نے اگر 50 کے اشرے میں کروا لیے ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے، 70 میں کروا لیے ہوتے نہ ہوتے، 80 میں کروائے لیے، 90 میں، 2000، ہم نے بہت عرصہ ضائع کر دیا۔ جو گزشتہ الیکشن ہوا جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت قائم ہے وہ فیئر نہیں تھا؟ مجھے پاکستان 24 کروڑ آبادی میں ایک آدمی لا دیں جو کہے وہ فیئر تھا، ایک آدمی لا دیں۔ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ صوبوں میں بھی جاتے ہیں، کسی صوبے میں کھڑے ہو کر بازار میں ایک آدمی مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں جو کہ الیکشن فیئر تھا۔ اور 2018 والا وہ بھی انفیئر تھا، لیکن انفیئرنس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، اس الیکشن میں انفیئرنس میں شدت میں اضافہ ہوا ہے؟ اضافہ ہوا ہے، اچھا۔ اور یہ اگلی دفعہ اور اضافہ ہوگا۔ ایک خرابی جب شروع ہو جائے پھر وہ بڑھتی جاتی ہے۔ 13 کے الیکشن میں بھی خرابی تھی، لیکن وہ خرابی ایک جماعت کی طاقت کو کم کرنے کے لیے تھی اور ایک جماعت کو صوبے میں حکومت دینے کے لیے تھی۔ ہم تجربات تو ہم نہیں چھوڑیں گے نا، ہم کریں گے۔ تجربہ تو ہو چکا ہے، اب حل کیا ہے؟ اسمبلی توڑی جائے اور نئے انتخابات کرائے جائیں یا کیا کیا جائے؟ دیکھیے، نیا اسمبلی توڑنے سے، اسمبلی تو ٹوٹی ہوئی ہے، اسمبلی کی کیا حقیقت ہے، حکومت کی کیا حقیقت ہے آج؟ یہ تو ڈیلی ویجز پہ ہیں، کسی وقت بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو اب الیکشن بھی آپ کو حل نہیں دیں گے۔ آپ بڑی حقیقت ملک بڑی مشکل میں ہے۔ الیکشن میں اب ایک جو الیکشن میں ووٹ پڑے گا وہ کسی کی حمایت کا ووٹ نہیں ہوگا، وہ نظام کی مخالفت کا ووٹ ہوگا، وہ شعور کا ووٹ نہیں ہوگا، وہ جذبے کا ووٹ ہوگا، اور وہ انتشار، بڑا انتشار لا سکتا ہے ملک میں وہ ووٹ۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج اکٹھے بیٹھنا پڑے گا، سیاسی لیڈروں کو، فوج کو اور جوڈیشری کو، اس کے علاوہ راستہ ہے نہیں۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد صاحب، یہ ابھی جو بیٹھک کا انتظام ہوا تھا پی ٹی آئی اور حکومت کا، وہ ناکام ہو گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے؟ وہ تو پہلے دن سے ناکام تھے نا۔ ہاں، وہ تو سارا معاملہ ہی بدنیتی پہ تھا، دونوں طرف سے بدنیتی تھی۔ اچھا، دونوں طرف سے؟ دونوں طرف سے۔ ایسا کبھی جرگہ آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا، تو اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، اس میں دیکھیں، وہ ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک حکومت ایک اپوزیشن میں ہے۔ کل جو حکومت والے تھے اپوزیشن میں تھے، وہ دوسرا آدمی اقتدار میں تھا۔ معاملہ ان کا نہیں ہے، معاملہ نظام کا ہے۔
آپ نے آئین سے اتنا انحراف کر لیا ہے، الیکشن کی چوری کی شدت میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ سب کچھ ایک طرف دھرم بھرم ہو گیا ہے۔ اب آپ کو اپنی نیت کا اظہار اس ٹیبل پہ کرنا پڑے گا کہ ہم سب کی نیت کیا ہے، اور پھر آپ ایک ایجنڈا طے کریں کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے لے کر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اصلاحات آپ کو چاہیے۔ کیونکہ میں حقیقت سے کہتا ہوں اس ایک نظام جب ناکام ہو جائے آپ اس کو کیا کریں گے، اس کو درست آپ نہیں کر سکتے، آپ کو مکمل طور پر نظام بدلنا پڑتا ہے۔ آپ جو قومی سطح کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے کہ اس پہ کون کون شامل ہو؟ سیاسی لیڈر ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں، یہ بیٹھیں اور کوئی آئین میں رکاوٹ نہیں ہے بیٹھنے پہ، ایجنڈا طے کریں کہ ملک میں اصلاحات کا کیا ایجنڈا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں کچھ سوچ ہے، میرے ذہن میں بھی، آپ کے ذہن میں بھی ہے، وہاں پر اپنی بات کا اظہار کریں، ایک ایجنڈا طے کریں کہ ملک کو ہم کیسے آگے ترقی دیں گے۔ کیونکہ آپ کو میں کہا بہت بنیادی اصلاحات چاہیے، آپ کو بیوروکریسی کا نظام بدلنا ہے، آپ کو وفاقی حکومت کا نظام بدلنا ہے، صوبائی حکومتوں کا نظام بدلنا ہے، مکمل طور پہ جو رشتے ہیں ان کو آپس میں بالکل طے کرنا ہے اور اس کو واضح کرنا ہے کہ فوج کیا کرے گی، انٹیلیجنس کے ادارے کیا کریں گے، جوڈیشری کیا کرے گی۔ کیونکہ ہم تو حال ڈھونڈتے ہیں جوڈیشری نے بڑے غلط فیصلے کی، چلو جی ان کی گردن مار دو، ہم نے مار دی 26ویں ترمیم میں، فارغ ہوگی جوڈیشری، اور پھر ابھی جو آپ غلطیاں کریں گے یہ اگلے 30 سال قائم رہیں گی۔ جو جج آپ بنائیں گے، جو جج پروموٹ ہوں گے، جو نظام بن جائے گا اس کو پھر درست کیسے کیا جائے گا، وہ بگاڑ میں بگاڑ آئے گا۔ اب آپ کا یہی ایک طریقہ ہے، اگر ہم سب حب الوطنی کے دعوے طریقے میں آپ نے پالیٹیشین کا ذکر نہیں کیا کہ پالیٹیشین کون کون بیٹھے، کس لیول کا بیٹھے؟ پالیٹیشین میں 6 7 8 10 آدمی سے زیادہ نہیں ہے، میں نام لے دیتا ہوں۔ آصف زرداری صاحب ہیں، آج وہ ملک کے صدر تھے، آج 12 سال بعد پھر صدر ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، آج ان کی جماعت اقتدار میں ہے، وفاق میں بھی اقتدار میں ہے، صوبائی میں بھی اقتدار میں ہے۔ عمران خان صاحب ہیں، ایک بڑی جماعت ہے، اگلے الیکشن میں اکثریت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، صوبے میں حکومت ہے ان کے پاس، پچھلے 12 سال سے حکومت ہے کے پی کے اندر۔ زرداری صاحب کی حکومت کے پاس بھی صوبائی حکومت ہے۔ اس کے علاوہ آپ بڑی جو جماعتیں، مولانا صاحب کو ضرور بٹھائیں، مولانا صاحب کے پاس کوئی سیٹ بھی نہ ہو لیکن جو کچھ وہ اس محفل کو دے سکتے ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر اب اچکزئی صاحب کو بٹھائے، کیونکہ میں نے اس دن ایک پرائیویٹ محفل بھی تھی، بعد میں ایک پروگرام میں بھی ہلکا پھلکا کہہ دیا، میں نے کہا آج پورے پاکستان میں ایک آدمی آئین کی بات کر رہا ہے جو ایک بلوچستان سے ایک پٹھان ہے، اور جس کو میں نے ایک دن گنا تو کوئی 7 دفعہ غدار کا لقب دے چکے ہیں۔ اچکزئی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے، پی ٹی آئی والوں نے آپ کو کیا آفر کی تھی کہ آپ کیا رول ادا کریں؟ نہیں، ان کی یہ تھی رائے تھی کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ تھوڑا نام ٹی ٹی اے پی بن گیا ہے، وہ مناسب نہیں ہے، تو اس میں ہمارے ساتھ چلے۔ میں کہا جی اصولی طور پہ آئین کے ہم سب بڑے اس پہ قائل ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے گا تو آگے، جیسے میں نے ذکر بھی کیا، میں کہا اصولی طور پر کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اپنے مقصد کو بیان کر دیں کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے چلانا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے سارے معاملے کا۔ کیونکہ اپوزیشن میں تو ہم ہیں نہیں، ہم نہ تو پارلیمان میں ہیں، تو اس کے اندر میں نے کہا پارلیمان میں اپنی اپوزیشن کریں اور پارلیمان سے باہر بھی حکومت چلائیں، حکومتیں آپ کے پاس ہیں، اور معاملے کو درست کریں۔ باقی تو آئین کے معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے۔ عالمی قوتوں کا اور ریجنل قوتوں کا اس وقت پاکستان کے بارے میں کیا موڈ ہے، اور باہر سے پاکستان کو کوئی خطرہ ہے؟ پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پاکستان کے اندرونی خطرات بہت بڑے ہیں، آپ کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں، یہ بات کہنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن دنیا پاکستان کو خطرہ سمجھتی ہے،
آپ کو جو دنیا کے ممالک انگیج کرتے ہیں، پاکستان میں جب انتشار ہوتا ہے، جب پاکستان ویک ہوتا ہے، کتنے ملک ہیں دنیا میں جو ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کتنے ہیں جو میسائل ٹیکنالوجی بھی رکھتے ہیں؟ تو یہ جب آپ کے پاس یہ صلاحیت آ جائے، پھر دنیا آپ پہ نظر رکھتی ہے کہ بھئی یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہاں انتشار ہوا تو یہ معاملے، یہ ہتھیار کس کے کنٹرول میں چلے جائیں گے؟ یہ چیزیں بڑی گہری ہوتی ہیں، میں تو ایک سطحی بات کی ہے، تو اس لیے دنیا ان پر نظر رکھتی ہے، ان معاملات پر۔ ادھر کس نوعیت کا انتشار ہوگا اور کیوں ہوگا؟ دیکھیں، جہاں پر معیشت پہنچ گئی ہے، جہاں پر نفاق چلا گیا ہے، جو دراڑیں پڑ گئی ہیں پورے نظام معاشرے کے اندر، سیاسی نظام کے اندر، اسے معاملہ کس طرف بھی جا سکتا ہے۔ جو آپ کے آج بلوچستان کے حالات ہیں، جو کے پی کے حالات ہیں، جو آپ کے سابقہ جو ٹرائبل فاٹا تھا اس کے حالات ہیں، جو افغانستان سے تعلقات کے معاملات ہیں، یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں۔ اور معیشت کو اگر سنبھالا نہیں ملے گا، اور جو ہمارے دنیا سے بھی تعلقات ہیں، اب بہت سے ایسے ممالک جہاں پر پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، آج وہاں کے ویزے آپ کو نہیں ملتے، پوری دنیا جا سکتی ہے، پاکستانی نہیں جا سکتے، تو یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا کوئی امید ہے اور بہتر ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، جو دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں، وہ اس کی بنیاد دنیا میں بدل گئی ہے۔ وہ بنیاد اب آپ کی معیشت کی مضبوطی پہ ہے کہ آپ کیا بیچ سکتے ہیں اور کیا خرید سکتے ہیں، کیا آپ مارکیٹ ہیں یا آپ کی پروڈکشن ایسی ہے جو دوسرا ملک قبول کر سکتا ہے۔ تو ہم دونوں معاملات میں کمزور ہیں، اس لیے وہ بھارت کے تعلقات بھی، کشمیر کا مسئلہ، تین بنیادی جو معاملات ہیں، کشمیر کا مسئلہ یو این کی ریزولوشن کے مطابق ہم اس اپنے موقف پہ قائم، اور قائم رہنا بھی چاہیے۔ سیاچن کا مسئلہ ہے، سر کریک کا مسئلہ ہے، یہ تین مسائل ہیں۔ پانی کا مسئلہ پیدا ہوگا، ابھی تک وہ مسئلہ اتنا بڑا بنا نہیں ہے، لیکن پانی کے مسئلے میں بھی چلیں، وہ تو جو کچھ اس کا اثر ہے، ہم جو اپنے معاملات ہمیں درست کرنے چاہیے ہم نے وہ بھی نہیں کیے۔ تو پانی آپ کا ایک سیریس ایشو مستقبل میں آ رہا ہے۔ ماحول کی آلودگی آپ نے دیکھ لی ہے، اب اس میں ہمارا زیادہ کیا کرتا کم ہے، شہروں کی حد تک ہے، لیکن جو بنیادی سطح کی انوائرمنٹل ایشوز ہیں وہ تو دنیا نے پیدا کی ہیں، ان کے اثرات ہم پہ ہیں۔ کیونکہ مثلا میں آپ کو بھی یہ بات، آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں کتنی چوٹیاں ہیں جو 6000 میٹر سے اوپر ہیں؟ نہیں مجھے علم۔ 4500، 4500، 5000 میٹر سے اوپر ان کی کوئی تعداد گنی ہی نہیں گئی، اتنی زیادہ ہیں۔ یہ مجھے بھی یقین کرنے علم نہیں تھا، مجھے ایک باہر کے آدمی نے بتایا۔ اس نے کہا کہ یورپ میں سب سے جو اونچی پہاڑی ہے وہ 4800 میٹر پہ ہے، اور آپ کے ملک میں ان گنت پہاڑ ہیں 5000 سے اوپر۔ تو ان سب پہ اثر آیا۔ آپ گلیشیئر میں ہم نمبر 1 ہیں دنیا میں، سوائے جو پولر ریجنز ہیں، نارتھ پول، ساؤتھ پول، وہاں گلیشیئر زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نمبر 1 ہے، 7000 گلیشیئر ہیں، اور وہ گل رہے ہیں۔ آپ جائیں، جا کے دیکھیں گلیشیئر کا کیا حال ہے۔ پاسو میں جائیں، آپ گئے ہوں گے، پاسو کا جو گلیشیئر ہے بڑا مشہور، آدھا رہ گیا ہے۔ کاغان کے علاقے میں گلیشیئر غائب ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم جب جاتے تھے تو سڑکیں بند ہو جاتی تھیں، ہر روز گلیشیئر چلتا تھا۔ یہ ننگا پروت کے نیچے جو گلیشیئر ہے، فیری میڈوز والے، اس علاقے میں بہت سیریس چینج، آپ کے جو جس طرح فلڈز آ رہے ہیں، جو آپ کا موسم بدل گیا ہے، آپ کے مانسونز بدل رہے ہیں، آپ کی سردیاں بدل رہی ہیں، آپ کے کراپ کے پیٹرن چینج ہو جائیں گے، بہت تشویشناک تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ جرگہ جاری ہے، دوبارہ ملیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد صاحب، جو موجودہ حکومت ہے
آپ کی ان کے بارے میں دوری اپنی جگہ پہ، لیکن آپ اس کی کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ صفر، کوئی کارکردگی بالکل صفر، نہیں ہے، بالکل صفر۔ یہ جو اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اسٹاک ایکسچینج جاتا ہے انویسٹمنٹ کے اعتماد بڑھے تو اوپر جاتا ہے۔ اچھا، اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتا ہے کمپنی کی پرفارمنس بہتر ہو، کمپنیوں پہ ٹیکس کی شرح کم ہو، اور پھر آخر پہ اسپیکولیشن ٹھیک۔ سٹا۔ اور یہ جو تو یہ ہمارے تو نہ حکومت کی اعتماد بڑھا ہے، نہ آپ کی کمپنی کی پرفارمنس بڑی ہے، نہ ٹیکسیشن 61% پہ چلی گئی ہے۔ کون کام کرے گا پاکستان میں؟ 61% ٹیکسیشن ہے کمپنیوں کے اوپر۔ تو باقی پھر یہ ہے کہ اسپیکولیٹو مارکیٹ ہے، انڈر ویلیوڈ ہے، اس میں کوئی شبہ انٹرسٹ نہیں۔ ریٹ جو کم ہوا ہے وہ بھی بہتری کی علامت؟ وہ تو کام ہوتے ہیں، وہ تو شرح افراط زر کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں نا، جو اوپر جائے گی آپ کو وہ بھی بڑھانے پڑتے ہیں۔ تو افراط زر ہمارے ملک کی جو ہے وہ دنیا کی کموڈٹی پرائسز سے لنکڈ ہوتی ہے، خاص طور پر تیل سے۔ تو تیل جب $70 برینڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے تو آپ کے حالات بہتر رہتے ہیں، جیسے ہی اوپر جانا شروع کرتا ہے پھر آپ کے حالات بدلتے ہیں۔ اس میں ہماری حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بیرونی اثر ہے؟ نہیں، ہماری حکومت تو یہ سمجھتی ہے کہ جو دنیا میں تیل کی قیمتیں ہمارا وزیر اعظم سیٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم ہر 15 دن بعد وزیر اعظم صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ تیل میں نے بڑھا دیا ہے، میں نے کم کر دیا ہے۔ الگ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں یہ تماشا ختم کر دے، اس کو ڈی ریگولیٹ کرے۔ مارکیٹ میں پوری دنیا ایسے ہی کرتی ہے، ہم اور پھر پوری کوشش کرتے ہیں نظام کو بدل کے تھوڑا اس میں وہ خرابی پیدا کر کے کہ جی بڑھنے نہ پائے۔ بھائی اس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ ہم نے نظام کو تباہ کر دی، ساری کمپنیاں یہاں سے چھوڑ کے چلی گئیں جب ہم نے مداخلت شروع کی تیل کی قیمت کے اندر، بڑی بڑی کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئیں۔ اچھا، اب آتے ہیں آپ کی اپنی پارٹی کی طرف، تو آپ کی پارٹی کیسی چل رہی ہے؟ دیکھیے، ہم نے ایک غیر روایتی طور پہ ہم نے جماعت بنائی ہے، جو ایک کنونشنل طریقہ تھا نا کہ آپ 50-60 الیکٹیبل اکٹھے کر لیں، تو ایک دن پتہ چلتا تھا 50-60 لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی فوٹو آ جاتا تھا، ان کی ایک آدمی صدر ہوتا تھا، ایک نائب صدر، پوری کابینہ بنی ہوتی تھی، پارٹی بھی بنی ہوتی تھی۔ تو ہم نے اس طرح نہیں کیا، اور یہ جماعتیں عام طور پہ الیکشن سے پہلے آپ کو نظر آئیں گی، یا الیکشن کے بعد ایک کولیشن بنا کر ایک جماعت بنا دی جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو ہم جماعت کے اندر ایک کیپیسٹی بلڈ کریں کہ لوگ ایسے ہوں جو مسائل کو سمجھ سکیں، ہر ملک کے اندر جو مسائل ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ان کا حل بھی تلاش کر سکیں، بات کر سکیں۔ یہ تھنک ٹینک تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے نا، تو ہم نے کہا کہ صلاحیت ہو جو لوگ جن کا تجربہ ہو، صرف باتیں نہ کریں، صرف کانفرنس نہ کریں، اور جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ملک کے معاملات پہ بات کر سکیں۔ تو ہم نے اس کو بلڈ کیا پچھلے 6 مہینے ہوئے ہم نے اس کو بلڈ کیا۔ اس کے بعد ہم نے گراس روٹ کی سطح پہ ہم جماعت بنا رہے ہیں۔ الیکٹیبلز کے پاس ہم ابھی تک نہیں گئے، جائیں گے۔ الیکٹیبل ہونا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہر الیکٹیبل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی شہرت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک منفرد جماعت بنے، اور اس کا گراس روٹ سے نیچے سے اوپر آئے۔ ہر ضلع کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بیس بن جائے جماعت کا، 30-40-50 لوگ ہوں جو پھر جماعت کو گرو کریں۔ یہ طریقہ ہم نے اپنایا۔ لیکن سر دستو وہ 3 صاحب ثروت کا جماعت نظر آتا ہے۔ جی، صاحب ثروت ہونا بھی گناہ نہیں ہے۔ صاحب ثروت بغیر وجہ کے ہونا گناہ ہے، اور ٹیکس نہ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ تو وہ اس لیے میں نے کہا نا، ہم الیکٹرل ہم نے ڈھونڈے نہیں ہیں، ورنہ آپ کو شاید 50 صاحب ثروت اور 200 کم صاحب ثروت اور اس قسم کے لوگ مل جاتے۔ نہیں تو کسی مڈل کلاس، کسی غریب کو کوئی عہدہ تو دے دیتے۔ سب کے ابھی عہدہ ہمیں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابھی ایک صرف آرگنائزنگ کمیٹی بنی ہے مرکزی سطح پر، کنوینر وہ بھی ہم نے جو بھی الیکٹ ہوا، کنوینر انہوں نے مجھے بنایا، مفتہ صاحب کو۔ ہم 2 ہی روئے رواں تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم بہتر کام کریں گے، اور پھر ہم نے ضلع حلقے کی سطح پر بھی آرگنائزنگ کمیٹیز بنا دی ہیں، صوبے میں بھی، اور وہ جماعت کو آرگنائز کر رہی ہیں۔ پھر جب جماعت کی ممبرشپ اتنی ہو جائے گی تو اپنی مقامی سطح پہ الیکشن کرا کر خود ہی اپنے صدر وغیرہ کا انتخاب کر لیں گے۔ یہ نظام بنایا ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس دوران کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ ہاں، ان سے رابطہ نہیں۔
مسلم لیگ نون کی خواہش اور کوشش تو ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے بنا لیں، تو ان کی طرف سے کوئی کوششیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، کوئی کوشش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، مجھے ہم نے کیا بنانا ہے۔ میرا ایک بنیادی بات سے اتفاق نہیں تھا، اور وہ اقتدار کو عزت دو سے میرا اتفاق نہیں ہے۔ ہم بدقسمتی سے ہم نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو سمجھ بھی لیا اور اپنا بھی لیا، اور میں بھی آپ بھی سمجھتا ہوں کہ وہی راستہ ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہی ریزن ہے تو پھر آپ جب جنرل باجوہ کو ووٹ دیا تو اس وقت کیوں الگ نہیں ہوئے؟ دیکھیں، میں جماعت کے اندر تھا، میں نے اپنی بات کی، میرا ہمیشہ ایک اصول رہا ہے کہ، اور یہ اصول سب کا ہونا چاہیے، ایشو آتا ہے جب جماعت کے اندر، اب اس پر مشاورت ہوتی ہے، اپنی رائے کا اظہار کریں، اس کے بعد جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ فیصلہ آپ کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ اب بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ کہا تھا، میں نے تو اختلاف کیا تھا، نہیں، جب ہو گیا تو آپ کا، پھر آپ کے دو راستے ہیں، یا فیصلے کو مان لے گا، جماعت چھوڑ دیں۔ تو اگر باجوہ صاحب کا جو ایشو تھا اس پر میری رائے بڑی واضح تھی، اور میں نے لکھ کر دی تھی، میں جیل میں تھا، میں نے لکھ کر لیکن آپ نے جماعت نہیں چھوڑی اس وقت؟ نہیں، میں آپ کو فیصلہ پھر آپ بتا دیں نا، ہر فیصلے پہ آپ جماعت نہیں چھوڑتے، ہر فیصلے پہ نہیں چھوڑتے، ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی فیصلوں پہ آپ بالکل، وہ آپ کا کون سا فیصلہ تھا جس کے پیش نظر آپ نے کہا کہ اب پارٹی ووٹ کو کو چھوڑ عزت دو، دینا؟ ووٹ کو عزت دو، آپ نے اقتدار کو عزت دی، آپ نے اقتدار اپنا لیا، اس کے اثرات آپ نے دیکھے۔ نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں باجوہ صاحب کہ کا یہ معاملہ تھا اقتدار بڑا کو، سیدھا، باجوہ صاحب کا معاملہ بڑا سیدھا تھا۔ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل چکی تھی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، پارلیمان فیصلہ کرے، پھر پارلیمان کیا فیصلہ کرے گی، یہ بھی ان برے فیصلوں میں تھا سپریم کورٹ، اور انتظار کیا آخری 2 ہفتے کا۔ تو میں جیل میں تھا، میں نے ایک رکا بھیجا، میں نے کہا جی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی ہے، فوج نے قبول کر لی ہے، ایکسٹینشن میں مداخلت نہ کریں، ایکسٹینشن آپ دیں، اس کی حمایت کریں۔ حالانکہ مسلم لیگ نون حمایت نہ بھی کرتی تو ایکسٹینشن تو ہو جاتی، اکثریت حکومت کے پاس تھی، لیکن میں نے کہا قانون تبدیل مت کریں، آپ ایک غیر معمولی عمل کو معمول کا حصہ مت بنائیں۔ وہ بدقسمتی سے ہم نے اس بات پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا، اور انہوں نے قانون بھی بدل دیا۔ لیکن اقتدار کو عزت دو تو اس وقت سے سیاسی نظریہ بن گیا تھا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل واوڈا جیسے لوگ ٹاک شوز میں بوٹ لہرایا کرتے تھے، تو آپ نے پھر اتنا انتظار کیوں کیا؟ نہیں، میں اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے، اور پوری بھرپور اپوزیشن کرتے تھے، ہم نے بڑی مار بھی کھائی، ہم تھوڑی زیادہ کرتے تھے، اپنے حصے سے زیادہ کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، علیحدہ بات ہے۔ اب میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، 35 سال اس وقت ان کی سیاست کو ہو گئے تھے۔ ان کی سیاست کا عروج جو تھا وہ 2021 کا گزر زمانہ کا، میری نظر میں گزر زمانہ کا جلسہ تھا، جس کو ان کی سوچ کو لوگوں نے قبول کیا، لوگ ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہوئے، لیکن 1 سال کے اندر اندر آپ نے وہ بدل دیا۔ عدم اعتماد بالکل آئینی ہے، آئین کا حصہ ہے، ایک آئینی حق ہے اپوزیشن کا عدم اعتماد کرنا، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عدم اعتماد عمران خان صاحب کھو چکے تھے۔ اس کے بعد اس کے اعتراف انہوں نے بھی کیا، اور باجوہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو بندے ہم نے پورے کیے تھے۔ اچھا، یہ جو افواہیں ہیں کہ جی نہیں، اصل بات یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھا کہ آپ جنرل باجوہ کا کوئی ایسا پیغام لے کے گئے تھے کہ اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب بدل ہو گئے؟ نہیں، میرا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، اس کی بھی بڑی لمبی کہانی ہے۔ جی، میں کسی کا زندگی میں پیغامبر نہیں رہا، میں نے ہمیشہ بڑی سیدھی بات کی ہے، تو اس حقیقت کی جو حقائق ہے وہ چلے کس دن بیان کر، جو میاں صاحب بیان کریں گے مجھے قبول ہے۔ نہیں تو میاں صاحب نے تو چھپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ نہیں، وہ بیان کر دیں تو اچھا ہے، وہ بیان کریں گے قبول، لیکن میں بالکل دوسری ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھا۔ اچھا، باجوہ صاحب کی دوسری ایکسٹینشن کی بات چل رہی تھی، میں اس کے حق میں نہیں تھا۔ تو اس کے حق میں تو مسلم لیگ نون میں کوئی بھی نہیں تھا دوسری ایکسٹینشن کے حق میں؟ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ نہیں، دوسری ایکسٹینشن، ساری میں تیسری سے دوسری کو، آپ کی غلط فہمی، ہاں میں تیسری سے دوسری کو، میں بھی دوسری کی بات، ہاں، تو اس کے حق میں آپ نہیں تھے؟ نہیں۔ اور حق میں کون کون زیادہ سرگرم عمل تھے؟ ان باتوں کو چھوڑ دیں،
میں سب دوست ہیں، سب جانتے ہیں جو حق میں تھے. ہاں نہیں وہ تو ہم بھی تھوڑے بہت جانتے ہیں، لیکن یہ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عوام کو جاننا چاہیے نا. نہیں، عوام کو دیکھیں، یہ باتیں جو ہے یہ ایک کیا سرائی کی زمرے میں چلی جاتی ہیں. جس بات کا میں کوئی دلیل دے سکوں یا میں کوئی ثبوت پیش کر سکوں، لیکن میں حقیقت جانتا ہوں، لیکن وہ بیان کرنے والی نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی نہیں بیان کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا. اچھا، صوبوں کی حکومت کا ذکر کرتے، پنجاب حکومت کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت اچھی پرفارم کر رہی ہے. صوبائی حکومتیں تاثر پہ نہیں چلتی ہیں، حقیقت پہ چلتی ہیں. حقیقت ہمارے صوبوں کی بڑی مختلف ہے. ہمارے صوبوں نے اپنا نظام اس حد تک تباہ کر دیا ہے کہ اب آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ان صوبوں کو ختم کرنا پڑے گا. یہ اس حد تک یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے. نظام اتنا ختم ہو گیا ان صوبوں کے اندر، صرف ایک صوبے کی بات نہیں، سب میں اتنا کرپٹ ہو گیا ہے، اتنا تباہ ہو گیا ہے، عوام سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان صوبوں کو ختم کر کے مزید صوبے قائم کریں. مزید صوبے بنا دیے جائیں. مزید صوبے آپ کو بنانے پڑیں گے. اس میں بالکل میں اس سے نیا پنڈورا باکس نہیں کھلے گا. پنڈورا باکس ہمیشہ کھلے. جی پنڈورا باکس کھلے، اس کے حل ہیں، ہر پنڈورا باکس کا حل ہے. پنڈورا میں بھی جانتا ہوں سندھ میں کیا سوچ ہے، جنوبی پنجاب میں کیا سوچ ہے، خیبر پختونخوا میں کیا سوچ ہے، بلوچستان میں کیا سوچ ہے، لیکن یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہے کہ اس ناکام نظام کو لے کر آپ آگے نہیں جا سکتے. ان صوبوں کے اندر رہ کر بھی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ بھی بالکل ممکن ہے، لیکن وہ ایک مستقل حل نہیں ہوگا. آپ ماضی میں امید پھیلاتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اب مایوسی پھیلا رہے ہیں؟ نہیں، میں حقیقت پھیلا رہا ہوں. جو آنکھیں بند کر کے حقیقت سے انکار کریں گے، میں ان کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.